اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج، ذوالحجہ، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیالی عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیالی عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ بحوالہ مسند احمد۔ عشرہ ذوالحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج و قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ان دنوں میں 9ویں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد۔ عشرہ ذوالحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔
قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود تقویٰ کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسط کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔